جا بھوبھوتیاں ضرباں لائی جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجہہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضور کا فرمان کہ میں نبوت کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہو چکا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ موقوف ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب ذوالجلال کے محبوب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یقیناً اللہ رب ذوالجلال کہ دین متین حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کروانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اللہ رب ذوالجلال کا کلام اور اللہ رب ذوالجلال کا پیغام پہنچانے کے لیے، یقیناً جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، تو اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا، اپنے ایسے مقبول بندوں کا انتخاب کیا کہ جو یقیناً اللہ کے دوست تھے، اور وہ اس پیغام کو، اس رشد و ہدایت کے سلسلے کو لے کر چلتے رہے۔ اور یہ سلسلہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام، پھر تبع تابعین، پھر حضور نبی کریم رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر امتی، جہاں یقیناً آپ سب کے علم میں ہے، بر صغیر پاک کو ہند کو ہی دیکھ لیجئے، تو بر صغیر میں کہیں ہمیں حضور خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں حضرت صابر پاک نظر آتے ہیں، کہیں حضرت مخدوم جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں، اور اگر پاکستان کی طرف ہم آئیں، پاکستان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پھیلانے والے لوگوں میں بہت سارے نام نظر آتے ہیں، جن میں اگر ہم دیکھیں تو سر فہرست حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیر صاحب مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف ہیں، پھر اگر اور اس طرف آ جائیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور ناظرین محترم پنجاب میں ہی ایک اور ایسی ہستی بھی یقیناً آپ سب کے علم میں ہے، ایک ایسی ہستی یقیناً موجود تھی کہ جن کا پیغام محبت، جن کا وہ راستہ کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، جسے مختلف بزرگ لے کر چلتے رہے، لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے رہے۔ خانقاہیں اصل میں ناظرین کرام ہیں کیا؟ خانقاہیں دراصل یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ بندوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ یہ بندوں کو اپنے قریب بلاتے ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی تلوار ہے، نہ کوئی بندوق ہے، یہ صرف اور صرف اپنی تعلیمات سے، اپنی محبت سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف بندوں کو بلاتے ہیں، اور جب انسان ان کے قریب جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے دائرۂ رحمت میں آ جاتا ہے، تو پھر یقیناً وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور یقیناً جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ انسان کو رب سے ملا دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں، یقیناً پنجاب میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں عاشقان مصطفیٰ ہیں، جہاں جہاں بزرگوں کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بخوبی واقف ہیں، اور پھر ان کا کلام سبحان اللہ کس نے نہیں سنا؟ عالم اسلام میں جہاں جہاں اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، یقیناً کلام باہو سے واقف ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو تو زبانی بھی یہ کلام یاد ہے۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں گفتگو کے حوالے سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر حاضر ہیں، اور یقیناً سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کا کلام پر بات کریں گے، اور پھر وہ طریقہ کیا تھا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت تمام ہوا، پھر ان اولیاء اللہ نے، اللہ کے ان مقبول بندوں نے کس طرح یہ جو دین متین ہے جو ہم تک پہنچا ہے، مختلف اولیاء اللہ کے ذریعے، ان کی محنتوں کے ذریعے، ہم نے آج کے اس پروگرام میں یہ سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان اولیاء اللہ نے کس طرح دین کو پھیلایا۔ ناظرین کرام، آئیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین کہ جنہیں آپ جانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور بارہا ARYQ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں،
بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. تشریف فرما ہے مفتی شاہ حسین گردیوی صاحب. السلام علیکم. آپ خیریت سے؟ ناظرین محترم، جہاں انشاءاللہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر بات ہوگی، آپ کا تعلق کہاں سے تھا، پھر کس طرح آپ نے لوگوں کے قلوب کو مسخر کیا، کس طرح لوگوں کے قبلے کو درست کیا، کس طرح لوگوں کے اذہان کو بدلا، اس پر ہم بات کریں گے. جہاں اس حوالے سے گفتگو ہوگی وہیں یقیناً ہم کلام، جہاں سخی سلطان باہو پر بات ہو تو اور کلام باہو نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کلام باہو بھی شامل کریں گے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے اس پروگرام میں ممتاز و محترم ثنا خان رسول ہیں الحمدللہ، اور تشریف فرما ہے حکیم فیض سلطان صاحب. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ناظرین محترم، ابتدا کرتے ہیں اور مفتی شاہ حسین گردیوی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آیا حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس جگہ سے تھا، آپ کا قبیلہ کیا تھا، کس علاقے سے آپ تشریف لائے، آپ کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، آپ کے خاندان کا پس منظر کیا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے. شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک و ہند میں بے شمار صوفیہ کرام بار سے تشریف لائے اور انہوں نے یہاں آ کر اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. لیکن کچھ صوفیہ کرام ایسے ہیں جو اسی خاک پاک سے اٹھے ہیں اور ہندوستان گیر ان کی شہرت ہوئی اور لوگوں میں ان کا نام ہوا، اور وہ جو کام جو انہوں نے کیا تھا اس کے اثرات لوگوں میں دیر تک موجود رہے. صحیح. حضرات صوفیہ کرام جتنے بھی ہیں ان کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، مشتمل ایسے لوگوں پر جن کو یہ وراثت اپنے خاندان سے ملتی ہے. یعنی ان کے ماں باپ تقوی و پرہیزگاری میں ایک بلند مقام کے حامل ہوتے ہیں اور نیکی اور خوبی اور کمالات ان میں موجود ہوتے ہیں، تو آگے یہ چیزیں وہ اپنی اولاد کو بھی منتقل کرتے ہیں. دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جہاں ان کی بات آتی ہے وہاں ان کی ماں کی بات آتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں ان کی ماں کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ وہ مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایک شاندار طریقے سے اسلامی حساب سے تعلیم و تربیت کی. صحیح. اور یہ بچے بھی بڑے ہونہار تھے، تو اس لیے انہوں نے ماں کی تربیت کو جہاں تک قبول کر سکتے تھے کیا. پھر اس کے بعد استاد کی تربیت ہے، جہاں تک اس کو قبول کر سکتے تھے اسے کیا. پھر مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کی تربیت کو جہاں تک وہ قبول کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو ان مختلف لوگوں کی تربیت سے وہ شخص جو ہے نا وہ نگینہ ہو جاتا ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو پنجاب کی خاک سے اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو ایک پیغام دیا، اور اس پیغام کی گونج جو ہے آج تک سنائی دیتی ہے. صحیح. اور وہ پنجاب کا یہ خطہ جس میں یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، تو وہاں کی ٹھیٹھ زبان پنجابی ہے، اور اس زبان کو وہ بولتے تھے اور اسی زبان میں پیغام دیتے بھی تھے اور اسی زبان میں وہ پیغام وصول بھی کرتے تھے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ میری بھی بارہا حاضری ہو چکی ہے آپ کے مزار شریف پر، اور میں نے جو منظر وہاں دیکھا کہ ایک کیفیت طاری رہتی ہے الحمدللہ، ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے ان کے مزار اقدس پر. اچھا ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹ کے میں چاہوں گا ذرا سا صوفی کی تعریف ہو جائے کہ صوفی کہتے کسے ہیں؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہم ان کے مزار پہ جاتے ہیں تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اصل میں اہل اللہ سارے تقریباً ایسے ہوتے ہیں کہ یہ صبغت اللہ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں. واہ واہ. تو جب آدمی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے بیٹھتا ہے تو رنگ الہی ان پہ آتا ہے. کیا بات ہے. اسی لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ لینا اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں
کہ اگر آدمی تنہائی میں اکیلے 100 سال عبادت کرتا رہے تو وہ اثرات نہیں مرتب ہوتے ایک زمانہ جو تھوڑی سی جو ہے نا دیر میں مرتب ہوتے ہیں، یعنی یک زمانہ صحبت باولیاء جی ہاں. تو یہ حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے. آپ کہیں پر بھی اہل اللہ کے مزار پہ جائیں گے تو آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں ان کے احترام کا جذبہ موجود ہو، کیونکہ ادب و احترام سے آدمی بہت کچھ پاتا ہے، اور اگر ادب و احترام نہ ہو تو بہت کچھ آدمی کھو دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں جو بھی ادب و احترام سے حاضر ہوتا تھا وہ اسی وقت پاتا تھا، اور جو ادب و احترام سے حاضر نہیں ہوتا تھا تو اس کو دیر لگتی تھی. جب تک اس کو ادب و احترام اس کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا تب تک یہ چیزیں نہیں ہوتی. حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کے نظام سے منسلک تھے. صوفی اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سارے معاملے صفائی سے ہوں. حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب میں تصوف کی، صوفی کی بہت ساری تعریفات بزرگوں سے نقل کی ہیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں کہ یہ لفظ کے بارے میں بھی کی ہیں کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے. تو سب کا لب لباب یہ ہے کہ جو آدمی ایک طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسے صوفی کہا جاتا ہے. ابھی اس کے بعد جو آپ سوال کریں گے تو اس میں صوفی کی حیثیت واضح ہو جائے گی، اور جب صوفی کی حیثیت واضح ہو جائے گی تو آج کے صوفی کو بھی پتہ چلے گا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ تو باہر کا مجموعی طور پہ صوفی اسی شخص کو کہتے ہیں جس کا معاملہ اللہ سے بھی صاف ستھرا ہو اور بندوں سے بھی صاف ستھرا ہو، اس کی زندگی میں کوئی پیچ و تاب نہ ہو، اور بالکل صاف ستھرے طریقے سے وہ اللہ سے اور مخلوق سے پیش آتا ہو. اور پھر صوفیہ کرام کی ایک خاص صفت ہے، اور یہ صفت اصل میں نبی کی ہوتی ہے اور نبی سے صوفیہ کرام میں منتقل ہوتی ہے کہ یہ جہاں اللہ سے محبت کرتے ہیں وہاں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. صحیح. اور اللہ کی مخلوق میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، یہ ہر جاندار سے محبت کرتے ہیں، بلکہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو یہ ہر شجر سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شجر کا کیا کام ہے اور یہ کیا ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت بھی ان کی نظر میں ہوتی ہے. تو یہ صوفیہ اکرام جو ایک درخت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ہر جاندار چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ وہ انسان کا کتنا خیال رکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہے شاہ صاحب، انشاءاللہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین، ان کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آئیے کہ حکیم فیض سلطان صاحب تشریف فرما ہیں، ایک خوبصورت کلام، بلکہ کلام باہو میں کہوں گا کہ کلام باہو شامل کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمائی. یہ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کا، اور اس حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کیو ٹی وی کو کہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد کیا. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی، نفی اس بات دا اے پانی ملیا، اے ہر میرا گے ہر جائی، اندر موٹی مشک مچایا اتے جاوے پھلاتے آئی،
مرشد کامل باہو جیوے مرشد میرا باہو جیوے مرشد کامل باہو تے جے بوٹی لائی چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجاں اتنا ڈٹھیا صبر ناوے تے میں اور کتے والے بھجاں مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ وے کروڑا ہجاں اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو. ناظرین کرام کلام باہو سے ہم اپنے قلوب کو منور کر رہے تھے اور ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے. وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ اور پھر اور مزید سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. میں قربان اتنا تو باہو میں قربان باہو دیاں ضرباں لائی جا. خوش آمدید ناظرین کرام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کا طریقہ تبلیغ جن کا طریقہ تعلیم جو ہے اس کے مختلف انداز ہیں. اس میں ایک کلام باہو بھی ان کا ایک انداز ہے. لوگوں کی اصلاح کا ایک ذریعہ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے بھی لوگوں کی اصلاح فرمائی. اس پر ہم بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب بچپن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کہاں گزرا اور کیا صورتحال رہی؟ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن جو ہے وہ ذرا عام بچوں سے مختلف تھا. ایک تو ان کی ماں نے بڑی ان کی تربیت کی تھی, اس کے اثرات بھی ان پر تھے, اور دوسرے بچوں سے ہٹ کے اور ممتاز حیثیت سے ان کا بچپنا تھا. اور وہ اپنے بچپن ہی میں ایک اللہ کی طرف جو ہے نا ان کا رجحان تھا, اور لوگ بھی ان کو ایک بزرگ ہی سمجھتے تھے ان کے بچپن میں بھی. اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں آدمی کو عطا ہوتی ہیں تو ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. صحیح. حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کشش عطا فرمائی تھی, اور ایک خاص قسم کی قبولیت عطا فرمائی تھی, اور ان کی زبان میں ان کی شکل و صورت میں ایک خاص قسم کی کشش تھی جو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے دل میں اس کو محسوس کرتا تھا. یہ اپنے بچپن میں جب بازار کی طرف نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. اب ظاہر ہے ان کی ظاہری صورت میں ایسی کشش موجود تھی,
تو وہ بازار میں پھر لوگوں نے شکایت کی ان کے والد صاحب سے کہ یہ بچہ آپ کا آتا ہے بازار میں تو یہ ہمارے لوگ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا، تو یہ ہمارے لیے تھوڑا تشویش کا باعث ہے، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بچے کے اوپر پابندی لگا دیں، اوقات اس کے متعین ہو جائیں، جب یہ یہاں سے گزرے بازار سے تو اس کا وقت پتہ ہوتا کہ لوگ اپنا اپنا کنارہ کریں۔ صحیح۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد جب سے بازار سے گزرتے تھے تو اعلان ہو جاتا تھا، تو وہ اپنی دکانوں کے اندر چلے جاتے تھے تاکہ ان پہ نظر نہ پڑے اور کلمہ نہ پڑا جائے۔ تو گویا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشش ان میں بچپن میں موجود تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ حیرت انگیز بات جو ہے ان کے عہد طفولیت میں موجود تھی۔ بات یہ ہے، اچھا، فارسی کا ایک شعر ہے، ان کا جو بچپن تھا اسی جھنگ کے علاقے میں؟ جی ہم بچپن ان کا یہیں پر گزرا، اسی خطے میں گزرا۔ صحیح۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بالائے سرش ز ہوش مندی می تاف ستارہ بلندی، واہ، کہ بعض جو ہے نا لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کتنا باشعور ہے اور کتنے مرتبے والا بچہ ہے۔ تو حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہی شان تھی اور یہی ان کا مرتبہ تھا کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے، یہ دیکھو یہ بچہ ہے لیکن اللہ جل جلالہ اس سے کیا کام لے رہے۔ تو حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا تھا، تو اس خواب میں وہ روحانی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ان کی بیعت ہوئی۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا۔ طویل خواب ہے، میں اختصار سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ نبی میں بھی ان کی قبولیت تھی، اور جس بچے کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جائے اور سپرد کرنے والے نبی علیہ السلام ہوں تو پھر آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ حضرت غوث اعظم نے روحانی طور پہ اس بچے کی کتنی شاندار تربیت کی ہوگی سبحان، اور اس بچے کو کس مقام تک پہنچایا ہوگا۔ کیا بات۔ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ میں روحانیت کے غلبے کی وجہ سے ظاہری علم کی طرف توجہ نہیں کر پایا۔ جی ہاں، تو ظاہری علم جو ہے وہ گویا کہ ظاہری علوم جو ہیں آپ نے حاصل نہیں کی۔ ہاں، ظاہری علوم آپ نے حاصل نہیں کیے، جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جی، روحانیت کا غلبہ اتنا آپ میں زیادہ تھا۔ صاحب ظاہری علوم بھی حاصل نہیں کیے، پھر بھی آپ کلام جو ہے وہ اتنا قلب کو رقیق کرنے والا کلام، اور کلام بھی ہے اصل میں آگے جا کے عرض کروں گا، ان کی کتابوں میں بھی بہت کچھ موجود ہے۔ تو ان کی کتابیں جو ہیں وہ بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شعر سننے کے بعد تو شاہ صاحب یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت عالم و فاضل، یعنی اتنی گہری بات کر جانا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا اور روحانی طور پہ ان کی تربیت ہوتی رہی۔ صحیح۔ لیکن ان کی والدہ نے ان کو مشورہ دیا کہ بیٹا یہ تو روحانی طور پہ تو صحیح ہے لیکن زہر ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کو جو ہے نا کسی مرشد سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے اور اس کے سے تربیت حاصل کر کے تو اپنا نظام مستحکم اور مضبوط کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو وہ ماں کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، تو وہ مرشد کی تلاش میں نکلے۔ تو ایک کو بزرگ تھے، حبیب اللہ شاہ ان کا نام تھا، ان سے ان کے پاس وہ چلے گئے۔ ان بزرگوں سے جب ان کی بات چیت ہوئی تو ان کا جو نظام تھا وہ نظام انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ان سے انہوں نے بیعت کے لیے عرض کی۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارا تو ایک نظام ہے، اس نظام سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ان کو ایک مشق دے دی گئی اور کہا کہ یہ مسجد کا وضو خانہ جو ہے اور یہ تالاب جو ہے یہ آپ نے پانی سے بھرنا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے ایک آدمی کے لیے پانی کا تالاب بھرنا اور پھر مسجد کا وضو خانہ بھرنا یہ مشکل کام تھا۔ جی۔ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ مشق لی اور اس کو پانی سے بھرا، اور ایک ہی مشق سے انہوں نے تالاب بھی بھر دیا اور وضو خانہ بھی بھر دیا۔ واہ! تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو بڑا وقت اور بڑا دقت طلب ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی مشق سے سارا کچھ کر دیا۔ تو وہ خدام جو تھے شاہ صاحب کے، انہوں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ یہ تو
عجیب و غریب شخص ہے، اس نے تو ایک ہی مشق سے یہ سارا کام کر دیا۔ تو وہ شاہ صاحب جو تھے، حبیب اللہ شاہ صاحب، انہوں نے ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ ان کے اوپر ان کی نظر بھی رہی کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کس پائے کا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس کا معاملہ۔ تو وہ انہوں نے کئی مرحلوں سے انہیں گزارا، اور گزارنے کے بعد ان کو اپنے شیخ جو دہلی میں تھے، جن کا نام تھا عبد الرحمن قادری، وہ بھی قادری سلسلے کوئی بزرگ تھے، تو وہ ان کے پاس بھجوا دیا۔ لیکن یہ بھجوانے سے پہلے انہوں نے ایک بات بڑی شاندار ان سے کہی۔ انہوں نے کہا سلطان بہو، آپ ہم سے تعلق رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے تعلق کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ صوفی بننے کے لیے سب سے پہلے جو آدمی کے پاس دنیا ہو اس سے آزاد ہونا پڑتا ہے، تو لہٰذا جو ہے نا آپ کے پاس جو دنیا موجود ہے تو وہ پہلے آپ اس سے فارغ ہو لو۔ چنانچہ وہ اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے مال و متاع جتنا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے لوگوں کو دے دیا۔ صحیح، اس سے فارغ ہو گئے۔ تو جب اس سے فارغ ہوئے، آپ پوچھ رہے تھے صوفی کس کو کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں صوفی اس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، سب کچھ دے دینا، ہاں، تاریخ دنیا جو ہے وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے پھر دہلی بھیجوا دیا۔ اچھا، وہ دہلی پہنچ گئے۔ دہلی خواجہ عبد الرحمن جو تھے قادری سلسلے کے بزرگ تھے، تو ان کے پاس حضرت سلطان بہو صاحب رہے، اور انہوں نے بہت ساری عنایات ان کو فرمائی۔ تو وہ جب ان کی عنایات فرمائی تو ان کا وہ استعمال کرنے لگے دہلی میں۔ جب استعمال کرنے لگے تو ایک دن شیخ نے بلایا اور پوچھا کہ یہ تو راز کی چیزیں تھی، تو بوقت ضرورت ہم نے استعمال کے لیے آپ کو عنایت کی تھی، تو آپ اس کو عام لوگوں کے اوپر جو ہے نا ٹیسٹ کر رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت سلطان بہو صاحب نے گزارش کی کہ حضور والا، میں بہت دور سے آیا ہوں، تو آدمی بازار سے مٹی کا برتن لیتا ہے تو اس کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، تو آپ نے بڑی عنایات کی، تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میں دوبارہ پھر مجھے حاضر ہونا پڑے گا، اس لیے میں ایک ہی دفعہ میں اپنا سارا کام مکمل کر لوں، کہ جو کچھ آپ نے عنایت فرمایا اس کو میں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ واقعہ میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے، اور پھر کچھ دن اور اپنے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد ان کو فارغ کر دیا۔ ٹھیک۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، یہ تو وہ سلسلہ رہا کہ آپ کہاں مرید ہوئے، کہاں بیعت ہوئے، کہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اچھا تو یہ بتائیں گے کہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، کس طرح لوگوں کو مائل کیا، مسخر کیا، لوگوں کے قلوب کو بدلا؟ صوفیہ کرام کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں جیسے شروع میں آپ سے بات گزارش کی تھی کہ صوفیہ کرام اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اللہ کی مخلوق کو جمع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو اللہ سے واصل کر دیا جائے۔ صحیح۔ ان کے مطلب مسلمان تو وہ ہوتے ہی ہیں، تو جو ان کے اندر خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ دور کر دی جائیں اور ان کو پختہ کر دیے جائیں۔ صحیح۔ اور پھر صوفیہ کرام آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں کہ وہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے کہ ہم مسلمانوں نے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا بند کر دی، اور اس میں یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ صوفیہ کرام جو تھے ان کے گرد و نواح میں ان کے دائیں بائیں جو لوگ غیر مسلم رہتے تھے تو وہ ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن اسلام کی دعوت وہ ایک خاص طریقے سے دیتے تھے، محبت سے، پیار سے۔ اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ جو ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے وہ ان سے محبت کرتے تھے، تو جب ان سے اظہار محبت کرتے تھے وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ تو حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، وہ ایک تو وہ لوگوں کو ذکر کراتے تھے، ذکر سے واصل کرتے تھے کہ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ ان کی مجلس میں ہر وقت جو ہے وہ ذکر کی محفل جمی رہتی تھی، اور وہ اپنی کتابوں میں بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا صاحب قطع خلائی معاف، ابھی بھی اگر مزار شریف پہ جائیں تو وہاں ذکر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے، تو لوگ جو ان کے مزار پہ پہنچتے ہیں تو وہ اسی حساب سے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہی حضرات صوفیہ کرام کا مشن ہوتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ کثرت سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرو۔ حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو پڑھا جائے تو وہ قرآن حکیم کے بہت سارے حوالے دیتے ہیں، کسی موضوع پر بھی بات کرتے ہیں،
ایک آیت کریمہ نہیں کئی آیات جو ہیں جی ہاں وہ اپنے موضوع پر پیش کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی ان آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں اور لوگوں تک وہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. صحیح. تو ایک تو ان کا طریقہ کار جو تھا وہ یہ ذکر کا تھا, ایک محبت کی, لوگوں کو اپنے قریب جمع کیا اور پھر ان کو ذکر پہ لگا دیا. تو جب وہ ذکر کرنے لگتے تھے تو ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے تھے. پھر حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہاں دیر بھی نہیں تھی, اندھیر تو تھی نہیں اور دیر بھی نہیں تھی. وہ جب کوئی آدمی آتا تھا سلوک کے لیے یا واصل باللہ ہونے کے لیے یا اللہ کی معرفت کے لیے تو وہ پھر اس میں دیر نہیں کرتے تھے. وہ اپنی توجہات سے اس آدمی کو بہت جلد جو ہے معرفت الہی کی سے روشناس کراتے تھے تاکہ اس کا دل جو ہے وہ آئینہ معرفت ہو جائے اور یہ آدمی حقیقی طور پہ واصل باللہ ہو جائے. تو اس کے لیے ان کے ہاں جو ہے دیر نہیں ہوتی تھی اور بہت جلدی کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کو وہ فیض پہنچاتے تھے. ظاہر ہے اب فیض پہنچانے کا مسئلہ ایک طرف سے نہیں ہوتا, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فیض لینے والا جو ہے اس کے اندر کتنی قوت ہے, طاقت ہے. جی ہاں, جیسے استاد ہوتا ہے تو استاد کے پاس کئی شاگرد موجود ہوتے ہیں جن کو وہ درس دے رہا ہوتا ہے, لیکن ہر شاگرد جو ہے وہ اپنے حساب سے استاد سے کسب فیض کرتا ہے. تو حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چیز کو بھی ظاہر ہے دیکھتے ہوں گے کہ کس کے اندر صلاحیت موجود ہے اور کس کے اندر صلاحیت زیادہ موجود ہے اور کس کے اندر کم موجود ہے. تو وہ اس طریقے سے لوگوں کو واصل باللہ کرتے تھے اور یہی ان کی زندگی کا مشن تھا کہ لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ اللہ کی طرف مائل ہوں, اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں. جب سارا عالم سو رہا ہو تو وہ اٹھ کے اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کو یاد کر رہے ہوں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا پر عمل کر رہے ہوں. تو یہی ان کی خواہش ہوتی تھی اور وہ لوگوں کو بہرکیف جو ان کے پاس آتے تھے اس کام پہ لگا دیتے تھے اور غیر مسلموں میں بھی وہ اپنی دعوت کو جو نا پہنچاتے تھے. تو اس طریقے سے ان کو بھی وہ ہلکا بگوش اسلام کرتے. اچھا, بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی نظر آتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے تبلیغ کرتے ہوئے. پھر ہم سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, سلطان العارفین, آپ بھی اپنے کلام کے ذریعے تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بھی اپنے کلام کے ذریعے, شاہ سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ تو وہ بھی اپنے کلام کے ذریعے. کچھ بزرگوں کا یہ خاصہ رہا کہ انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب کو, یا یوں کہہ لیں کہ ایک آسان وے استعمال کیا تاکہ لوگوں تک بات جلدی پہنچ جائے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں شاعری جو ہوتی ہے یہ نثر سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اگلے کے آدمی کے اوپر, اور پھر اس کو جب محبت کے انداز میں پیش کیا جائے تو وہ اور زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. صحیح. یہ صوفیہ کرام ہر جگہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں جو زبان بولتے ہیں تو اس زبان میں وہ شاعری کرتے ہیں اور اپنا پیغام وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. صحیح. یہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, اور وہ ان کا تعلق خطہ پنجاب سے ہے. پنجاب میں وارث شاہ ہیں, بلے شاہ ہیں, جی, اور شاہ حسین ہیں جن کو مادولال حسین کہتے ہیں, اور پھر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب ہیں, اور پھر حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ہیں, چاچن یعنی کوٹ مٹھن والے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مقامی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا اور اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا اور بھرپور طریقے سے پہنچایا, اور اس انداز سے پہنچایا کہ لوگ آج بھی ان کے کلام کو پڑھتے ہیں. اور خصوصاً حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلام کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بہت زیادہ مؤثر ہے. سخت سے سخت دل بھی آدمی جو ہے جب اس کو سنتا ہے تو اس میں گداز قلب پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ جملے لگتا ہے. اچھا صاحب, اس میں ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی بن جاتی ہیں, اللہ پاک کی طرف سے حکم ایسا ہوتا ہے, جس طرح اس کی طرز جس طرح بنی ہوئی ہے, جس انداز سے یہ پڑھا جاتا ہے پنجاب میں, دیگر ہمارے علاقوں میں, یا جہاں بھی محفل ذکر رسول ہوتی ہے, تو جب کلام باہو پڑھا جاتا ہے تو ایک مخصوص کیفیت لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے. یقیناً یہ بزرگوں کا کلام ہے, سلطان العارفین کا کلام ہے. اچھا شاہ صاحب, تھوڑا سا چونکہ ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم بات زیادہ پھیلا سکیں, سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے حوالے سے آپ نے ایک کرامت کا ذکر کیا, اور دیگر کچھ کرامات کا ظہور ان سے ہوا. میں اس حوالے سے آپ سے یہ بات کہوں کہ یہ عجیب و غریب اور بہت مؤثر شخصیت تھے صوفیہ کرام میں. یعنی ادھار تو ان کے ہاں کچھ تھا ہی نہیں نا, ابھی سوال کرو اور ابھی لو. حضرت سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں راستے میں کنارے درخت کے کنارے لیٹے ہوئے تھے,
وہاں سے کوئی سنیاسی گزر رہے تھے. تو سنیاسی دیہاتوں میں جاتے ہیں تو اپنا اس زمانے میں بھی روب رکھتے تھے اپنا ایک کہ تاکہ لوگ ان کا خیال کریں جی ہاں جی اور ان کی عزت کریں. تو وہ حضرت سلطان بہو صاحب کے پاس سے گزرے تو آپ لیٹے ہوئے تھے تو لیٹے رہے. تو انہوں نے آپ کو ڈانٹ کے بات کی. ڈانٹ کے بات کی آپ سے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر چل اور ہمیں راستہ صحیح بتا کہ فلاں جگہ کو صحیح راستہ کون سا جاتا ہے. انہوں نے کہا صحیح راستہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا صحیح راستہ. انہوں نے کہا صحیح راستہ تو یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات اس انداز سے اور اس مؤثر طریقے سے کہی کہ وہ ان پر اثر انداز ہوئی اور وہ اسی وقت جو ابھی روب دے رہے تھے وہ اسی وقت کلمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمہ پڑھ کے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. تو یہ حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے. اور میں آپ سے جیسا کہا نا کہ بڑے مؤثر قسم کے صوفی تھے, ان کے اندر یہ خاصیت اور یہ جذبہ جو ہے نا بہت زیادہ تھا. اور پھر ایک صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو سلوک سے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے, سلوک طے کرتا ہے, زہد و ریاضت اختیار کرتا ہے اور مرحلہ وار جو ہے نا وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. صحیح. تو حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرے قسم کے صوفیہ میں سے ہیں. یعنی جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں. مجذوب کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہماری عوام میں مشہور ہے. مجذوب کا مطلب یہ ہوتا ہے جذب. جذب کا مطلب کشش, کیفیت. جی ہاں. تو اللہ جل جلالہ ان کو خود اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. صحیح. تو اللہ جل جلالہ خود ان کی تربیت کرتا ہے. تو وہ لوگ حضرت سلطان بہو صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء اللہ میں سے ہیں جن کی تربیت اللہ جل جلالہ نے اس طریقے سے کی ہے. کیا بات. تو اس لیے ان کے ہاں مطلب کرامات کا ظہور جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. وہ ایک ایک بول کے اوپر ان کی جو ہے نا کرامتوں کا اظہار ہوتا تھا. اور اسی لیے یہ عوام جو ہے خلق خدا جو ہے ان کی طرف لوٹتی تھی اور ان کی طرف رخ کرتی تھی. کیا بات. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت ہستی بہت بڑی ہے جن کا ذکر ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہیں, لیکن ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید اس پر کلام کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ تشریف لائے. حکیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. آخر میں انشاءاللہ کلام باہو آپ سے اور شامل کریں گے. ناظرین محترم, بات یہ ہے کہ ہم کہیں بیعت ہونے جاتے ہیں, کسی اللہ کے ولی کے دربار پر جاتے ہیں تو اکثر کے دل میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کرامت کا کوئی ظہور ہو جائے, پہلے پتہ چل جائے کہ پیر صاحب کے ہاتھ سے کوئی ان کے ہاتھ سے کچھ کرامت ہوئی ہے نہیں ہوئی, یا کچھ ہمیں ہی دکھا دیں یہ کرامت, اس کے بعد ہم ان سے بیعت ہوں. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کے پاس کرامتیں دیکھنے نہیں جاتا. جو اللہ کے جو مقبول بندے ہیں انہوں نے جو ہمیں راستہ بتایا وہ یہ ہے کہ ہم کرامتیں دیکھنے نہ جائیں بلکہ یہ دیکھنے جائیں کہ وہاں سے اللہ کا پیغام کس طرح پھیل رہا ہے. ناظرین کرام, ہم اس طرف تو توجہ دیتے نہیں ہیں. اور جس طرح بھی شاہ صاحب نے کہا کہ ان اللہ کے ولیوں نے لوگوں کے دلوں کو بدلا, اور دلوں کو بدلنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلا. یعنی جس طرح سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جس طرف سے جاتے تھے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو ناظرین کرام, اللہ پاک اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آپ بھی میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ پاک ہمیں کم از کم اولیاء اللہ کا جو اصل میں اولیاء اللہ ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں ان کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے, ان کے پاس بیٹھنے کا سلیقہ کرینہ عطا فرمائے. اور یقیناً جس مشن کو لے کے اللہ کے ان ولیوں نے مجاہدے کیے, اپنی زندگیوں کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے مختص کر دیا, دنیا سے تارک دنیا ہو کر صرف اللہ سے لو لگائی, صرف اس مشن کے لیے, صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. کاش کے ناظرین محترم یہ پیغام ہمارے دلوں میں بھی پہنچ جائے اور ہمارے دلوں میں بھی یہ بات اثر انداز ہو جائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. قرآن کہتا ہے دنیا جو ہے وہ فریب کا سامان ہے, دنیا جو ہے متاع فریب ہے, لیکن ہم فریب کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس فریب سے بچائے اور اولیاء اللہ کا صحیح معنوں میں ادب اور ان کے دامن سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. نسبت کے حوالے سے ایک شعر عرض کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان کے دربار کا سائل ہوں, ان کے دربار کا سائل ہوں اس لیے اونچا ہے دماغ, ان کے دربار کا سائل ہوں اس لیے اونچا ہے دماغ, نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ہو دیا زرباں لائی جا, 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 ہو دیا زرباں, ہو دیا زرباں لائی جا, ہن اپنا پیر منائی جا, ہو دیا
دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کیت لبیندا ہو دادا محبت والا دم دم نال سڑیندا ہو جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا ہو جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا ہو میں قربان اتنا تو باہو میں قربان اتنا تو باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں دیاں ضرباں لائی جا ہن اپنا پیر منائی جا دیاں ضرباں لائی جا دیاں ضرباں لائی جا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ہے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حد و بے حد درود نبی نو جیندا ایڈ پسارا ہو حد و بے حد درود نبی نو جیندا ایڈ پسارا ہو میں قربان اتنا تو باہو میں قربان اتنا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں دیاں ضرباں لائی جا ہن اپنا پیر منائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا ہو دیاں ضرباں لائی جا. ماشاءاللہ.